ایک چھوٹے سی گاؤں کے کنارے پر اولیور رہتا تھا جو ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا تھا۔ اس کا دوست رائن ہر سال اسکول کی دوڑ میں اول آتا۔ اس کی بہن صوفیا کے ہاتھ سے بنے کپڑے پورے علاقے میں مشہور تھے، اور پڑوسی کا بیٹا ایتھن جو ہر تقریب میں گانا گاتا تھا سب کی توجہ کا مرکز بنا رہتا۔ اولیور اپنی زندگی سے بیزار تھا۔ ہر شام وہ گاؤں کے قریب ایک ویران ٹیلے پر بیٹھ کر سوچتا، میں کیوں کسی کی طرح نہیں۔ ایک دن جب سورج ڈوب رہا تھا، اولیور نے جنگل کے کنارے پر ایک پرانی حویلی دیکھی جس کے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی تختی لگی تھی۔ وہ راز جو تمہیں تمہاری اصل طاقت دکھائے گا۔ دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک بوڑھا شخص ماسٹر ایلڈن ایک پراسرار آئینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ آئینے کے فریم پر عجیب علامات تھیں۔ ماسٹر ایلڈن نے بغیر مڑے کہا، تم یہاں اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں اپنی آنکھوں پر دوسروں کی تصویریں چپک گئی ہیں۔ یہ آئینہ تمہیں وہ دکھائے گا جو تم ہو، نہ کہ وہ جو تم بننا چاہتے ہو۔ مگر یاد رکھو، ہر سچائی کا ایک قیمتی نقصان ہوتا ہے۔ اولیور نے ہلکے سے سر ہلایا۔ آئینے میں اس کی تصویر دھندلانے لگی، اور پھر ایک ایسی دنیا ظاہر ہوئی جہاں وہ اپنے خوابوں میں کھویا ہوا تھا۔ آئینے کی دھندلی سطح پر پہلی بار جب اولیور نے نظر ڈالی تو اس نے ایک اجنبی دنیا دیکھی۔ وہاں وہ ایک کامیاب مصور تھا جس کے فن کے نمائشوں کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ اس کے کینوس پر رنگوں کا ایک جادو تھا، ایسے جذبات جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے تھے۔ مگر جیسے ہی اولیور نے اس تصویر کو پہچاننے کی کوشش کی، آئینے کی سطح لہرائی اور منظر بدل گیا۔ اب وہ ایک خالی کمرے میں کھڑا تھا جہاں دیواروں پر اس کی تمام ناکامیوں کے لمحے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ دن جب رائن نے دوڑ جیتی، وہ رات جب صوفیا کے ہنر کی تعریف ہوئی، اور وہ لمحہ جب ایتھن کے گیت پر سب نے تالیاں بجائیں۔ ماسٹر ایلڈن کی آواز گونجی، یہ آئینہ تمہاری حقیقت نہیں، تمہارے خوفوں کا عکس ہے۔ تمہاری طاقت چھپی ہوئی ہے اس جگہ جہاں تم نے کبھی تلاش نہیں کی۔ اولیور نے گھبرا کر پوچھا، مگر میں کیسے جانوں کہ میری طاقت کیا ہے؟ بوڑھے نے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا جواب تمہیں اس جنگ میں ملے گا جو تمہارے اندر لڑی جا رہی ہے۔ ایک اور لہر کے ساتھ آئینے میں ایک نیا منظر ابھرا۔ اولیور ایک تاریک جنگل میں کھڑا تھا جہاں ہر درخت پر اس کے منفی خیالات لکھے ہوئے تھے۔ تم کافی نہیں ہو، تم ہار جاؤ گے، تمہارا کوئی مقصد نہیں۔ مگر اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار تھی جس پر لکھا تھا خود شناسی۔ جیسے ہی اس نے ایک درخت کو کاٹا، الفاظ ہوا میں تحویل ہو گئے اور اس کی جگہ ایک چھوٹا سا پھول کھلا۔ ماسٹر ایلڈن نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری جنگ صرف اپنے آپ سے ہے۔ ہر خیال کو مارو اور ہر شک کو پھول میں بدل دو۔ اولیور نے اپنی سانسیں گہری کیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ جاگ رہا ہے، ایک ایسی طاقت جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آئینے کا منظر پھر سے بدلا۔ اب اولیور ایک دو راستوں کے سنگم پر کھڑا تھا۔ ایک راستہ چمکتی ہوئی روشنیوں سے بھرا تھا جہاں لوگ اسے کامیابیوں کے گیت گاتے ہوئے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ دوسرا راستہ گہرے دھند میں لپٹا تھا جہاں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایلڈن کی آواز فضا میں گونجی، ہر انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوسروں نے بنایا ہے اور دوسرا وہ جو تمہاری روح چاہتی ہے۔ اولیور نے پہلے راستے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہاں اس نے خود کو ایک مشہور مصور کے طور پر دیکھا جس کی تصاویر میوزیم میں لٹکی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے قریب سے دیکھا تو محسوس کیا کہ ہر تصویر کے پیچھے ایک خالی پن تھا۔ لوگ اس کے فن کی تعریف کر رہے تھے، مگر وہ خود ایک کھوکھلی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہ تمہاری کامیابی نہیں، یہ صرف تمہاری خواہش کا پرچھاؤں ہے، ماسٹر ایلڈن نے کہا۔ پھر اولیور نے دوسرے راستے پر نظر ڈالی۔ دھند چھٹنے لگی اور اس نے ایک چھوٹی سی آرٹ اسٹوڈیو دیکھی جہاں وہ ایک کینوس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے بنی تصویر میں رنگ بے ساختہ بہہ رہے تھے، نہ کوئی تعریف کی خواہش، نہ کسی سے مقابلہ، صرف ایک گہرا سکون۔ یہ ہے تمہاری اصل طاقت، بے خوف تخلیق، ماسٹر ایلڈن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اولیور نے پوچھا، مگر میں کیسے جانوں کہ میں صحیح راستے پر ہوں؟ آئینے کی سطح پر ایک لکیر ابھری جس پر لکھا تھا، جب تمہارا دل گنگنائے اور تمہاری آنکھیں چمکے
वही तुम्हारा रास्ता है। एक अचानक झटके के साथ ओलिवर को महसूस हुआ कि वो अपनी झोंपड़ी के फर्श पर लेटा हुआ है। क्या ये सब एक ख्वाब था? मगर उसकी मुट्ठी में एक चमकती हुई कुंजी थी जिस पर लिखा था खुद एतमादी। ओलिवर ने उठकर अपनी मुट्ठी में पकड़ी कुंजी को गौर से देखा। खुद एतमादी, ये लफ्ज उसके लिए अब तक एक अजनबी था, मगर अब ये कुंजी उसकी हथेली में गरमाई की तरह चमक रही थी। उसने फैसला किया कि वो उसी पुरानी हवेली को दोबारा ढूंढेगा। रात के अंधेरे में जब गांव सो चुका था, ओलिवर ने खामोशी से अपनी झोंपड़ी से निकलकर जंगल के किनारे की तरफ कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाज़ा अब भी खुला था, मगर अंदर का मंजर बदल चुका था। आईना अब एक वसी हॉल के बीच में था, जिसके सामने एक पुरस्कार दरवाज़ा था। ऐसा लगता था जैसे ये कुंजी उसी के लिए बना हो। ओलिवर ने कुंजी दरवाजे के ताले में डाली। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुला और अंदर से सफ़ेद रोशनी की एक लहर बाहर फूट पड़ी। मास्टर एल्डन वहां मौजूद नहीं था, मगर उसकी आवाज़ दीवारों से गूंज रही थी। अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होती है। ये दरवाज़ा तुम्हारे अंदर के उस कमरे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी है। ओलिवर ने अंदर कदम रखा। वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हर तरफ शिकस्ता आईने लटके हुए थे। हर आईने में उसका एक मुख्तलिफ रूप था। कहीं वो एक डरता हुआ बच्चा था, कहीं एक नाकाम मुसव्विर, और कहीं एक तन्हा शख्स जो सबकी नज़रों से छुपता फिरता था। मगर सबसे आखिर में एक बड़ा आईना था जिसमें उसकी तस्वीर मुकम्मल तौर पर स्याह थी। ये तुम्हारा खौफ है, तुम्हारा खौफ कि तुम कभी किसी को मुतासिर नहीं कर सकोगे। मास्टर एल्डन की आवाज़ ने कहा, इस आईने को तोड़ो, वरना ये तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ओलिवर के हाथ में वही तलवार थी जिस पर खुद शनासी लिखा था। उसने गहरी सांस ली और आईने पर वार किया। एक तेज चमक के साथ स्याही छुपने लगी और आईने के पीछे से एक छोटा सा बक्स निकला। उसमें एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, तुम्हारी कदर तुम्हारी अपनी नज़रों में है। जब तक तुम खुद को देखना नहीं सीखोगे, दुनिया तुम्हें अंधेरे में देखेगी। ओलिवर ने महसूस किया कि उसके आंसू खुश्क हो चुके हैं। उसकी आंखों के सामने एक नया रास्ता खुला, एक ऐसा रास्ता जो ना तो रोशनियों से भरा था ना धुंध से। ये सिर्फ उसका था। ओलिवर उस नए रास्ते पर चल पड़ा जहां हर कदम पर उसे अपनी जात के नए पहलुओं का सामना था। गांव वापस पहुंचते ही उसने देखा कि रायन एक बार फिर दौड़ में अव्वल आया था और सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे। पहले की तरह ओलिवर के दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी। उस बार उसने महसूस किया कि रायन की कामयाबी उसकी अपनी नाकामी नहीं, बल्कि एक अलग कहानी है। वो अपनी झोंपड़ी में वापस आया और उस पुरानी कैनवस को बाहर निकाला जिस पर धूल जमी हुई थी। मास्टर एल्डन के अल्फाज उसके कानों में गूंजे, तख्लीक तब होती है जब तुम दूसरों की आवाज़ों को बंद कर दो। ओलिवर ने रंग उठाए और कैनवस पर एक ऐसी तस्वीर बनानी शुरू की जो उसके दिल की थी। न रायन की दौड़, सोफिया के कपड़े, न एथेन के गीत, बस एक लहरती हुई फजा जहां एक छोटा सा फूल अपनी खामोशी में खुला हुआ था। अचानक दरवाजा खुला और सोफिया अंदर दाखिल हुई। उसने कैनवस पर नजर डाली और हैरान रह गई। ये तो हैरत अंगेज है। ये तस्वीर ऐसी है जैसे कोई खामोश गीत बिखरा हो। ओलिवर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी तारीफ उसके लिए कामयाबी का पैमाना नहीं थी, ये सिर्फ एक खुशी थी। मगर उसी शाम एथेन ने गांव की तकरीब में एक नया गीत गाया। ओलिवर ने देखा कि सबकी तवज्जो एथेन पर थी। उसके अंदर वो पुराना खौफ लौटने लगा, क्या मैं कभी किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर पाऊंगा? तब उसे मास्टर एल्डन का वो जुमला याद आया, तुम्हारी जंग सिर्फ अपने आप से है। उसने अपने कैनवस को उठाया और तकरीब के बीचों बीच बैठ गया। लोग हैरान हुए, मगर ओलिवर ने किसी की तरफ देखे बगैर रंग भरना शुरू कर दिए। जैसे जैसे तस्वीर बनती गई, लोग खामोशी से उसके गिर्द जमा होने लगे। जब उसने तस्वीर मुकम्मल की तो एक बच्चा चीखा, ये तो हमारे जंगल जैसी लगती है, मगर ऐसी कि जैसे ये जिंदा हो। लोगों ने तालियां बजाईं, मगर ओलिवर के लिए सबसे बड़ी खुशी उसका अपना सुकून था। उसने महसूस किया कि उसका फन अब दूसरों के लिए नहीं, अपने। गांव की सालाना आर्ट मुकाबले की रात थी जहां हर कोई अपनी सलाहियतें दिखाने को बेताब था। एथन ने एक नया गीत तैयार किया था
اور رائن اپنی دوڑ کے تمغوں کو چمکانے میں مصروف تھا۔ اولیور بھی اپنی تصویر لے کر آیا، وہی جنگل کا منظر جہاں ایک پھول خاموشی سے کھلا تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار یا کنجی نہیں تھی، صرف ایک پرسکون مسکراہٹ۔ مقابلے کے دوران جج نے اولیور کی تصویر دیکھی اور پوچھا، تمہارے فن کا پیغام کیا ہے؟ اولیور نے جواب دیا، یہ میری کہانی ہے، ایک ایسے پھول کی جو دوسروں کے باغوں سے موازنہ کیے بغیر کھلا۔ پوتھن کا گیت سب کو رلا گیا اور رائن کو بہترین کھلاڑی کا تمغہ ملا، مگر جب اولیور کی باری آئی تو اس کی تصویر نے سب کو خاموش کر دیا۔ کسی نے پوچھا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم جیتو گے؟ اولیور نے کہا، میں جیتنے نہیں اپنی آواز سنانے آیا ہوں۔ اچانک ماسٹر ایلڈن ہجوم میں کھڑا نظر آیا۔ اس نے اولیور کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، آئینہ ٹوٹ چکا ہے، اب تمہاری تصویر صرف تمہاری ہے۔ اسی لمحے اولیور نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں وہ کنجی خود اعتمادی پگھل کر اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ مقابلے کا نتیجہ آیا، ایتھن اول، رائن دوسرے، مگر اولیور کو دل کی گہرائیوں کا فنکار کا خطاب ملا۔ مگر اولیور کے لیے سب سے بڑا انعام وہ بچہ تھا جو اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بھی اپنی تصویر بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے سکھاؤ گے؟ کچھ مہینوں بعد گاؤں کی ویران حویلی ایک چھوٹی سی آرٹ اکیڈمی بن چکی تھی، جہاں اولیور بچوں کو سکھاتا تھا، تمہاری تصویر وہی خوبصورت ہے جو تمہارے اندر کی آواز بولتی ہے۔ اور جب کبھی کوئی اس سے پوچھتا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم کون ہو، تو وہ صرف مسکرا دیتا اور کہتا، میں نے اس آئینے کو توڑ دیا جس میں دوسروں کی نظروں سے خود کو دیکھتا تھا۔ اختتام، اولیور کی کہانی گاؤں میں ایک دمالائی قصہ بن گئی، نہ صرف ایک مصور کی بلکہ اس پھول کی جو اپنی خاموشی میں پوری دنیا کو رنگین کر گیا۔